السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الواحد القہار والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد۔ محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا جو آغاز ہے وہ محرم کے مہینے سے ہوتا ہے۔ اسلامی سال کا جو اختتام ہے وہ ذو الحجہ کے مہینے پہ ہوتا ہے۔ محرم کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ کلام اللہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، اسی روز اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی لکھ دی تھی کہ مہینوں کی تعداد 12، وَمِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، اور ان میں سے 4 مہینے بحرمت والے ہیں۔ ان میں سے 3 مہینے پیدر پہ اور مسلسل آتے ہیں، ذی-قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک مہینہ ہے رجب جو کہ شعبان سے پہلے ہوتا ہے۔ محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کے اندر محرم کے مہینے کے بہت سارے فضائل آئے۔ ان میں سے ایک فضیلت جو صحیح بخاری کے اندر موجود وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فرض نمازوں کے بعد فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ان 5 فرض نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور فضیلت کے اعتبار سے سب سے زیادہ عظیم جو نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے، وہ قیام اللیل۔ اور ساتھ ہی آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد، ماہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اگر کسی مہینے کے روزے ہیں تو شہر اللہ المحرم، وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک المیہ ہے کہ لوگ جس چیز کو ایجاد کریں اور بنائیں وہ ہم بڑا یاد رکھتے ہیں، اسے مناتے بھی، لیکن قرآن نے اور حدیث نے ہمیں جو باتیں بتائی ہیں نہ ہم کو ان کا علم ہے نہ اس پہ عمل۔ اب محرم کی یہ فضیلت اللہ کے رسول نے بیان کی ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب روزے وہ رمضان کے بعد محرم کے روزے، اور ہمارے ہاں محرم کے مہینے میں روزے رکھنے کا کوئی تصور معاشرے کے اندر نہیں ہے، جبکہ یہ ہونا چاہیے۔ محرم کے مہینے کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے وہ یہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے اندر 3 یہودی قبائل آباد تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر۔ یہ تینوں قبیلے یہودی قبائل تھے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ جب محرم کی 10 تاریخ آتی تو بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر جو کہ یہودی قبائل یہ روزہ رکھتے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وجہ پوچھی تو ان کو بتلایا گیا کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے نجات دی تھی، اور 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کو بحر کلزم کے اندر ڈبو کے غرق کر دیا تھا۔ اس دن کی یاد میں یہ یہودی روزہ رکھتے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، ان یہودیوں کا بڑا نبی موسیٰ سے کیا رشتہ اور کیا تعلق تو میرا ہے، رشتہ تو میرا، میں بھی نبی وہ بھی نبی، میں بھی رسول وہ بھی رسول، میں بھی پیغمبر وہ بھی پیغمبر، میں بھی صاحب کتاب وہ بھی صاحب کتاب، میں بھی صاحب الہام وہ بھی صاحب الہام، میں بھی صاحب شریعت وہ بھی صاحب شریعت۔ حق تو ہمارا بنتا ہے آج کے بعد محرم کی 10 تاریخ کا روزہ ہم رکھیں گے، اور آپ نے رکھا۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ جو انسان
عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے، میرا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی برکت سے اس انسان کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ لیکن آپ نے اپنی زندگی کے آخری سال، جس سال آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ نے ایک بڑی تاریخی بات کہی جو صحیح مسلم کے اندر، وہ تاریخی بات کیا ہے جو امت مسلمہ کے لیے ایک سبق ہے۔ آپ نے کہا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، اگر آئندہ سال میں زندہ رہا، میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ کیوں آپ نے کہا؟ آپ نے کہا نہیں، یہ یہودی، یہ انبیاء کے قاتل ہیں، یہ انبیاء کے گستاخ ہیں، یہ انبیاء کے نافرمان ہیں، ان کی کالی کرتوتوں کی وجہ سے تاریخ انسانیت میں جتنے بھیانک اور جتنے خطرناک عذاب اس قوم کے اوپر آئے ہیں کسی قوم کے اوپر نہیں آئے۔ ان کے چہروں کو بندر و خنزیر کے چہروں میں تبدیل کر دیا گیا، انہیں زندہ زمین کے اندر دھنسا دیا گیا، ان کے اوپر پتھروں کی برسات ہو گئی، ان کے اوپر پانیوں کے سیلاب آتے رہے، ٹڈیوں کے عذاب آتے رہے، جوؤں کے عذاب آتے رہے، مینڈکوں کے عذاب آتے رہے، لہو اور خون کے عذاب ان کے اوپر آتے رہے۔ تاریخ انسانیت کے بدترین عذاب ان قوموں کے اوپر آئے ہیں، کبھی بھی ان کی موافقت کر کے بندہ نجات پا نہیں سکتا۔ ان کی مخالفت کرو اللہ، میں ان کی مخالفت کروں گا، 9 کا رکھوں گا۔ یہاں ایک نقطہ موجود ہے امت مسلمہ کے لیے کہ میری اور آپ کی جو نجات ہے وہ ان یہودیوں عیسائیوں کی مخالفت میں، ان کی تقلید میں نجات نہیں ہے۔ اب دیکھیے عبادت ہے، روزہ ہے، آپ نے کہا روزے میں بھی ان کی مخالفت کرو، جو ان کی موافقت کرے گا یہ ان کو تباہی کے راستے کے اوپر چلا دے گی۔ تو کیا خیال ہے آج کے کسی نوجوان مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے کہ ہمارے پاس پیارے نبی کی سیرت اور احادیث موجود ہے، قرآن موجود ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے، آپ کے احادیث اور سیرت کے ہوتے ہوئے ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہم کافروں کی تقلید کریں، ہم یورپ کے عیسائیوں جیسے چہرے بنائیں، ہم اسرائیل کے یہودیوں جیسے ہیئر سٹائل بناتے پھریں، ہم کو زیب دیتا ہے کسی ہندو کی ہم پیروی کریں؟ نہیں، ہم کو زیب نہیں دیتا۔ پہلے نبی نے اپنے عمل سے ہم کو بتلایا کہ ان یہودیوں کی عبادت کے اندر بھی مخالفت کرنی ہے۔ وہ 10 کا رکھتے ہیں، آئندہ سال میں 9 کا رکھوں گا۔ باہر کیا فرض کر رہا تھا؟ یہ محرم کے مہینے کے فضائل ہیں۔ یہ فضائل وہ ہیں جو واقعہ کربلا سے پہلے موجود تھے۔ اور آخری بات جو بڑی اہم بات ہے، ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑی عجیب قسم کی وبا ہے۔ وہ وبا کیا ہے کہ چند مہینے ایسے ہیں کہ ان مہینوں کے اندر ہمارے معاشرے میں لوگ نکاح نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک مہینہ یہ محرم کا مہینہ۔ آپ کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کا مطالعہ فرما لیں، کتاب و سنت اور قرآن و حدیث میں کہیں بھی کسی مہینے کے اندر بھی انسان کو نکاح سے منع نہیں کیا، بلکہ کوئی حالت، کوئی دن، کوئی رات ایسی نہیں کہ جس میں بندہ نکاح نہیں کر سکتا۔ بس ایک ہی حالت ہے، وہ بھی مخصوص لوگوں کے لیے ہے، اس حالت میں بندہ نکاح نہیں کر سکتا، وہ حالت ہے احرام کی حالت۔ آپ نے احرام باندھا ہے، آپ حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، تو حالت احرام کے اندر نکاح کرنے سے علماء منع کرتے ہیں، وگرنہ مسلمان کے لیے پورا سال کوئی مہینہ ایسا نہیں جس مہینے کے اندر اگر ہم یہ کہیں کہ ماہ محرم کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، یقیناً ایک ظلم ہے، ایک زیادتی ہے، تاریخ کے اندر ایک سیاہ باب ہے، ان ظالموں نے ظلم ہی کیا ہے۔ لیکن اگر کسی کے قتل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنا ہوتا تو تاریخ کے اندر انبیاء بڑے ہیں جو شہید ہوئے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اللہ کے رسول کی آل کے اندر صلحاء موجود ہیں، شہداء موجود ہیں، اولیاء موجود ہیں، اتقیاء موجود ہیں، محدثین موجود ہیں، فقہاء موجود ہیں، بڑے بڑے نیک موجود ہیں، لیکن نبی کی آل کے اندر کوئی نبی رسول تو نہیں آیا نا، کوئی پیغمبر تو نہیں۔ لیکن آپ سے پیچھے بڑے انبیاء ایسے ہیں کہ جنہیں قتل کر دیا گیا، جنہیں شہید کر دیا گیا۔ ان کتاب و سنت اور قرآن و حدیث میں کہیں ہم کو نہیں ملتا کہ فلاں دن، فلاں مہینے یا فلاں تاریخ کو فلاں نبی کو شہید کر دیا گیا تھا، لہٰذا قیامت کی صبح تک اس دن، اس مہینے یا اس تاریخ کو نکاح یا خوشی کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ محرم کے مہینے کے اندر
اللہ کے رسول سے ثابت ہے کہ آپ کی حیات طیبہ کے اندر نکاح ہوتے رہے، آپ نکاح پڑھاتے رہے، اور آپ کے بعد بھی صحابہ کرام محرم کے مہینے کے اندر نکاح کرتے رہے، حتیٰ کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما ان کی شہادت کے بعد بھی مسلمانوں کے اندر ماہ محرم کے اندر نکاح ہوتے رہے، ان کے آل کے لوگوں نے یہ نکاح کیے ہیں۔ تو محرم کے مہینے کے اندر نکاح کرنا یہ کتاب و سنت و قرآن و حدیث کے منافی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم اور مکمل کرتا ہوں کہ مالک تیرے اس گنہگار بندے نے جو باتیں کی ہیں وہ آپ کی توفیق اور آپ کی مدد سے کی، اس میں جو حق اور سچ ہے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جو غلطی اور کوتاہی ہے درگزر کرتے ہوئے اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔